السلام علیکم۔ پاکستان میں آئندہ آنے والے انتخابات کو مینوور کرنا بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ پاکستان میں ہمیشہ سے جب بھی انتخابات ہوتے ہیں، پاکستان کی طاقتور ملٹری اسٹیبلشمنٹ الیکشن کے نتائج کے بارے میں پہلے سے سروے اور مختلف طرح کی تحقیقات کر کے ایک اپنے سامنے چند فیکٹس اور چند رجحانات جو ہیں وہ اپنے سامنے رکھتی ہے، پہلے سے فیصلہ کرتی ہے کہ کس قوت کو اقتدار میں آنے دینا ہے اور کس کو اقتدار میں آنے سے روکنا ہے۔ معاملات طے کیے جاتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے لوگ جو کہ اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے حقائق سامنے رکھنے والوں کو گالیاں نکالا کرتے تھے، اب وہ خود تفصیل کے اندر جا کر اس طرح کی باتوں اور اس طرح کے موضوعات پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ تمام باتیں بتاتے ہیں جو کرنے سے بھی وہ پہلے گھبراتے یا ڈرتے نہیں تھے۔ وہ اس کو بالکل غلط سمجھتے تھے کہ ہماری پیاری فوج تو ایسی ہو ہی نہیں سکتی۔ میرا موضوع، میری گفتگو کا مقصد آج فوج کی اس چیز پہ بات کرنا نہیں ہے کہ فوج ہسٹوریکلی کیا کرتی رہی ہے۔ میں موجودہ صورتحال پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور جو لیٹسٹ واقعہ ہوا ہے صداقت عباسی صاحب کو ڈان نیوز لانے کے حوالے سے، اس کے بعد ایک جو سلسلہ چلا ہے ایک تنقید کا اور تعریف کا، جس میں بھیڑ چال پھر سے نظر آ رہی ہے، میں اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے دوستوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ کیا ہر مرتبہ آنکھیں بند کر کے کبھی کسی پہ چڑھ دوڑنا، کبھی کسی کو غلط کہنا، کبھی کسی کو ہیرو بنا دینا، کیا یہ ایک اچھا طرز عمل ہے، ایک اچھے زندہ معاشرے کی علامت ہے، یا اس میں کچھ غلط ہے؟ کیا ہمیں کہیں پہ کسی جگہ پہ سوچنے سمجھنے کی کوئی گنجائش رہنے دینی چاہیے یا نہیں؟ دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ تو میں بار بار بات کر رہا ہوں کافی دنوں سے کہ فوج اب چونکہ اس چیز کا فیصلہ کر چکی ہوئی ہے۔ کس چیز کا؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ کن کو لانا ہے وہ بات کی بات ہے، کس کو نکالنا ہے، کہ عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو الیکشن کے پروسیس میں حصہ نہیں لینے دینا، کسی بھی صورت میں نہیں لینے دینا۔ اسٹیبلشمنٹ کا یہ واضح فیصلہ میرے جیسے لوگ جو کہ ہمیشہ عمران خان اور ان کی پالیسیوں کے ناقد رہے، ان کو بھی مجبور کر دیا کہ وہ فوج کی اس زیادتی، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، کیونکہ نظام کے اندر بنیادی ترین پرابلم نہ تو نواز شریف اور زرداری ہے، نہ ہی عمران خان کی سوچ یا پالیسی۔ نظام کی بنیادی ترین پرابلم پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہ ہونا، اور صرف فوج کا شعبہ ہے زندگی، ہر طرح کے معاملات، گورننس، ڈپلومیسی، حکومت، ایڈمنسٹریشن، ایک ایک چیز پہ مکمل کنٹرول ہونا ہے، اور پاکستان کے اندر تمام بڑے بڑے بزنسز، کاروبار پہ قبضہ کرنا اور ریل اسٹیٹ کا معاملات چلانا ہے۔ بات پھر میں واپس انتخابات کے حوالے سے لے کے آتا ہوں کہ اس وقت چونکہ فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ ہر حالت میں ایک سیاسی جماعت کو ختم کرنا ہے، تو اس کے لیے بڑے اوچھے ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں۔ پہلا حصہ بات کا ایک خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان آرمی کے اندر یقینی طور پہ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ سینس پریویل کرنے، جو کہ بیٹر سینس، جو کہ بہتر حکمت عملی سے چلنے کی بات کرتے ہیں، لیکن اس وقت جو صاحب چیف آف آرمی سٹاف ہیں، جو اس وقت تمام چیزوں اور تمام معاملات کے اوپر مکمل کنٹرول رکھتے ہیں، مالک و مختار ہیں نعوذ باللہ پاکستان کے حوالے تک ہر طرح کی چیز کے، ان کی ذہنی سطح یہ ہے، ان کے شعور کا یہ عالم ہے، ان کا ویژن یہ ہے کہ وہ سب کچھ زور زبردستی اور اپنی مرضی کے تحت کروانا چاہتے ہیں، چاہے وہ معیشت کو کنٹرول کرنا ہو، چاہے وہ اکانومی کو آگے لے کے جانا اس طریقے سے کہ کاشتکاری کا ایک نیا سلسلہ شروع کرنا ہو، وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں، چاہے وہ افغان مہاجرین کے خلاف یکا یک اٹھ کے بجائے اس کے کہ ملک میں انتہائی تیزی سے بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے حوالے سے کوئی واضح پالیسی اور حکمت عملی قوم کے سامنے رکھی جاتی، ایک عجیب و غریب سلسلہ شروع کر دیا گیا افغان مہاجرین کے حوالے سے بات کا یا گفتگو کا یا سوچ کا، لوگوں کا انداز بدلنے کے لیے، لوگوں کی توجہ ایک دوسری طرف مبذول کرنے کے لیے۔ بالکل اسی طرح پاکستان کے اندر، فوج کے اندر اور آئی ایس آئی کے اندر لوگ تیار ہیں کہ وہ آرمی چیف کا حکم مانے اور پی ٹی آئی کو مکھن میں سے بال کی طرح نکال کے باہر پھینک دیں، اور وہ
जैसे पहले करते आए हैं करना तो करेंगे तो वैसे ही, लेकिन फिर भी कोई ना कोई तरीका का बेहतर अंदाज में अपनाने का, लोगों को समझाने का या बात करने का होता है। लेकिन उनकी जिद है कि हर चीज एक ही तरीके से, जैसे मैंने कह दिया है, उसी तरीके से हो। और हमने देखा कि इतनी मज़ाक़खेज़ सूरत हाल बन जाती है कि इंसान को हंसी आ रही होती है और उनको ये समझ नहीं आ रही होती बेचारों को कि इससे मुल्क का मजाक, पाकिस्तान का मजाक बन रहा है। लोग पाकिस्तान से बदजन हो रहे हैं। हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियालकोट से रहनुमा उस्मान डार मैं हमेशा उन लोगों में रहा और आइंदा भी उन लोगों में रहूंगा कि जिस तरीके से वो गुफ्तगू करते हैं, जिस तरीके से अपने नाक़दीन को या मुखालिफिन पे इल्ज़ामात की बुछाड़ करते हैं, कभी भी मैं उसका एक फ़ैन नहीं रहा, ना ही मैं आज फ़ैन हूँ। लेकिन अगर उनके साथ कुछ गलत होगा तो मैं उनको पाकिस्तानी ज़रूर मानता हूँ। मैं उन लोगों में शामिल नहीं हुआ नून लीग वालों की तरह, या जैसे पहले तहरीक इंसाफ वाले करते थे कि जिससे इख्तलाफ हुआ वो काफिर भी हो गया, वो पाकिस्तान से भी गद्दार हो गया, और वो लिफाफा भी हो गया, और वो सब कुछ हो गया, वो पैसे लेके और मफाद के लिए। क्योंकि बेसिकली नून लीग एक ऐसी जमात है जिसके चाहने वाले और उसके साथ हमदर्दी रखने वाले लोग भी वो लोग हैं मुआशरे के जिनकी जिंदगी मफादात, गलत तरीके से मफादात हासिल करने पे गुजरती है। तो उनकी सोच ही हर वक्त हमेशा इसी तरह से होती है कि किस उन लोगों को सपोर्ट किया जाए जो किसी भी हवाले से, किसी भी तरीके से या तो उनके लिए कोई मफादात देने का बायस बने या उनकी जहनीत वाले लोग हों। तो इस वक्त जो फौज मुकम्मल तौर पे एक तैयारी और प्लानिंग के तहत तमाम उन लोगों को जो तहरीके इंसाफ से वाबस्ता हैं उनको एक मिसाल बनाने पे मुकम्मल तौर पे एक हिकमत अमली के साथ आगे चल रही है। और किसी भी शख्स को किसी जगह पे छोटी सी गैदरिंग करना, पार्टी करना, कोई खुशी मनाना, किसी तरह की उनको इजाज़त जो है वो देने के लिए जो मोहतरम आर्मी चीफ हैं वो हाफिज साहब अपने जहनी हालत की वजह से वो तैयार नहीं है, और वो समझते हैं कि वो ज़बरदस्ती डंडे के ज़ोर पे सब सही कर लेंगे। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उनको सिर्फ ये बात बताने वाला कोई नहीं कि उनसे पहले वाला बंदा भी यही समझता था, उससे पहले वाला भी यही समझता था, उससे पहले वाला भी यही समझता था, ये उससे मैं करता रहूं, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। लेकिन बात आप समझ गए हैं कि इन लोगों के बेचारों का सोचने समझने की सलाहियत मखदूम होती है। ये समझते हैं कि ताकत है तो हम जो समझ रहे हैं, जो कर रहे हैं वही बेहतर है। आखिरी एपिसोड जिसके ऊपर बात करके मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहता हूं वो हुई है पीटीआई की रहनुमा हैं सदाकत अब्बासी, मरी से ताल्लुक़ है उनका। उनको अगवा किया गया था, गायब कर दिया गया था। वो 9 मई के वाक़यात के बाद पहले सामने नहीं थे, बाद में वो किडनैप हुए। तो ये चीज़ सुनने में पहले आई और फिर बाद में उसकी तस्दीक हुई कि उनको पारा के लोग, आईएसआई के लोग जो कि फ़ौज के ज़ेर तसल्लुत काम करते हैं, वो लेकर आए डॉन न्यूज़ के दफ्तर में इस्लामाबाद में। और वहाँ पे एक एंकर पर्सन हैं, सहाफ़ी हैं आदिल शाहजेब, उन्होंने उनका इंटरव्यू किया और बाद में शायद डॉन की इंतज़ामिया ने वो इंटरव्यू नहीं चलाया। मैं साफ ज़ाहिर है कि नून लीग के लोगों से तो बात हो ही नहीं सकती, वो तो अक्ल कुल हैं, अकल की आखिरी सतह पे फायज़ हैं। और मैंने अभी कल काजी फायज़ ईसा साहब के हवाले से एक प्रोग्राम किया जिसमें मैंने अरशद शरीफ के हवाले से, उनके कत्ल केस के हवाले से बात कर दी। तो उन सब लोगों की तकरीबन माँ मर चुकी है। माजरत चाहता हूँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन ये मुहावरा है और हकीकी सूरत हाल ये है कि सिर्फ अरशद शरीफ शहीद का केस का तज़किरा करने से पूरी नून लीग की माँ मरी हुई है। कि तज़किरा क्यों किया? कि वो तो साफ़ी नहीं था, मतलब सिर्फ इसलिए कि वो इनके खिलाफ बात करता था, इनकी करप्शन के ऊपर बात करता था। हालांकि ये चीज़ भूल जाते हैं कि वो इमरान खान के ऊपर भी इतनी ही तनकीद कर चुका है, वो फौज के लोगों के ऊपर भी इतनी ही तनकीद कर चुका है अपनी ज़िंदगी, अपने कैरियर, अपने ज़बरदस्त सहाफ़ती प्रोफेशनल कैरियर के अंदर। लेकिन क्योंकि इन लोगों को या पता है या इनके लाशऊर में है कि कातिल कौन है, इनको मालूम है ना कि बात जो है, जो खुरा जो है वो घर तक जाएगा। तो माँ मरी हुई है बेचारों की कि, और खसूसन मैं वहां पे बार बार जब नाम ले रहा था आईएसआई के इस्लामाबाद के स्टेशन कमांडर के हवाले से, जो बराह रास्त, तो वो तो मुतबर्रक हस्ती, वली, या मैं अब अंबिया कहूंगा तो गुस्ताखी के वो आ जाएंगे। किसी भी चीज़ से, किसी भी हस्ती से ज़्यादा उनका मकाम और वकार, उनके बारे में तो नून लीग के जो टची लोग हैं वो तो बात सुनना नहीं चाहते। वजह आप सब लोग जानते हैं। तो उनसे तो बात हो नहीं सकती, अब क्या किया जाए। लेकिन मैं जो बाकी सियासी जमातें हैं पाकिस्तान में, बहुत सी सियासी जमातें हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो,
ہمارے جو لوگ سیاسی شعور رکھتے ہیں میں ان کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایک بات ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے، ہر ایک ہی بھیڑ چال چل پڑتی ہے۔ ابھی میں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے دوستوں کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے وہی دوست جو اسی اخبار ڈان کو کے اوپر کیا کیا تنقید کیا کرتے تھے، کیا کیا پیسوں کے الزامات لگایا کرتے تھے، صرف اس لیے کہ ڈان اخبار کی ایڈیٹوریل پالیسی تھی کہ وہ جو غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات تھے ان کو غلط کہتا اور لکھتا تھا۔ غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات سے مراد فوج کی سیاست میں مداخلت تھا، صرف اس وجہ سے۔ اور چونکہ عمران خان صاحب اس وقت فوج کے پرو تھے تو یہ بات بری لگتی تھی پی ٹی آئی کے دوستوں کو، تو یہ گالیاں نکالتے تھے۔ آج کے دن میں نے دیکھا کہ یکدم اب وہ ڈان کی تعریف کیے چلے جا رہے ہیں، رک ہی نہیں رہے، اور عادل شاہ زیب جو صحافی ہیں وہ گالیاں نکالتے چلے جا رہے ہیں۔ میرا عادل شاہ زیب صاحب سے کوئی تعلق نہیں، میں کوئی بطور صحافی ہونے کے یا ان کے صحافی ہونے کی بات نہیں کر رہا، میں ایک اصول کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ میں سے کوئی لوگ سننا چاہیں، میں حیران ہوں اور میں بالکل نرم ترین الفاظ استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں کو گھٹیا ترین لوگ کہوں گا، اور ان لوگوں کو کند ذہن کہوں گا، اور ان لوگوں کو آزادی اظہار رائے اور فریڈم آف پریس کی ذرا سی بھی انڈرسٹینڈنگ نہ رکھنے والا کہوں گا، جو یہ کہتے ہیں کہ عادل شاہ زیب کو انٹرویو ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب بات یہ ہے کہ اگر کوئی ٹی وی چینل یا کوئی پرو طالبان اینکر احسان اللہ احسان کا انٹرویو کرے، اس کے اوپر تو بات ہو سکتی ہے، تو کیا ہم اس کو بھی وہی کوئی طالبان سمجھ رہے تھے؟ نہیں، جو لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ مبعوث تھے، وہ فوج کی قید میں تھے، تو ایک ایسے بندے کا انٹرویو کرنا جو ہے وہ اس کو جسٹیفائی کرنے کے برابر، ارے نہیں یہ بات ہی نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے، بالکل کند ذہنوں والی بات ہے، بالکل اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے والی بات ہے۔ دیکھیں، میں اپنی پوری زندگی آج تک عادل شاہ زیب صاحب کو نہیں ملا، میں ان کا بہت مرتبہ پروگرام دیکھتا ہوں، بہت اچھے صحافی ہیں، بہت دفعہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، بعض اوقات اختلاف ہوتا ہے اور میں اس اختلاف کا اظہار کر دیتا ہوں۔ آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ کو عادل سے یا کسی بھی اور صحافی سے اختلاف ہو، اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ مطلب ہے کہ جس طرح لوگ اب کتے ہی بن جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے معذرت کے ساتھ اس لفظ کے استعمال کے لیے بھی، لیکن اس سے مناسب لفظ ہے نہیں ان لوگوں کے لیے، بعض لوگ بالکل ٹاؤٹ بن کے کرتے ہیں اور صاف ظاہر ہے کہ یہ آئین اور قانون کے خلاف ہے، اور وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم کون سا کسی دوسری ملک کی ایجنسی کے ٹاؤٹ ہیں۔ ارے بھائی، آپ اپنے ملک آئین کے ساتھ پارٹی ہوتے ہیں ہمیشہ، آپ کسی پارٹی کے ساتھ پارٹی نہیں بنتے، کسی ادارے کے ساتھ پارٹی نہیں بنتے، لیکن اپنے ملک کے ساتھ تو پارٹی ہوتے ہیں، آئین کے ساتھ تو پارٹی ہوتے ہیں۔ کیسے آپ کسی بھی ادارے کی لائن ٹو کر کے اور ان کے کہنے پہ کسی ایک پارٹی کے خلاف اور کسی ایک پارٹی کے حق میں کبھی ادھر کی لائن اور کبھی ادھر کی لائن، یہ نہیں آپ کر سکتے ہوتے۔ لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے الزام لگایا جا رہا ہے، اور یہ الزام لگتا ہے، ہم بھی اس طرح کے بہت سارے الزامات ساری زندگی فیس کرتے رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے لوگ الزام لگا رہے ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اگلے شخص کی سٹینڈنگ کیا ہے، اگلے شخص کا کام کیا ہے۔ کسی انسان سے کبھی کوئی غلطی یقیناً ہو جاتی ہے، لیکن اوورآل ایک صحافی یا ایک خبر دینے والا میں غلط لوگوں کی بالکل بات نہیں کر رہا، پروفیشنل لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ کن کن حالات سے گزرتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں، اور آپ جب کسی پہ تنقید کرنے پہ آئیں تو آپ آسمان گرا دیتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میری کبھی کوئی ملاقات نہیں، اور میں نے تنقید کا کبھی موقع ملا تو وہ بھی کی، آئندہ بھی کروں گا، لیکن اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں بالکل غلط بات ہے۔ بغیر انٹرویو دیکھے آپ بات ہی نہیں کر سکتے۔ کیا بات، اصول کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں، اگر تو وہ آئے اور انٹرویو کا ایک موقع فراہم کیا گیا، جو انٹرویو ہم نے نہیں دیکھا آج کے دن تک، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اگر انٹرویو کسی بھی ایسے شخص کا کرنے کا موقع ملے تو کیا مجھے ملے میں نہیں کروں گا؟ بالکل کروں گا، 100% کروں گا، لیکن میں اسے پوچھوں گا بھائی تم کہاں تھے؟ تم آج کے دن اگر کہہ رہے ہو کہ عمران خان غلط ہے تو تم کیسے کہہ رہے ہو؟ تمہیں کیسے پتا لگا کہ عمران خان حکم دے رہا تھا 9 مئی کے واقعات میں احتجاج کرنے کا یا متشدد احتجاج کرنے کا؟ تم نے یہ بات پہلے کیوں نہیں کی؟ تم پہلے غائب کیوں رہے؟ تمہیں کب اٹھایا گیا؟ کس جگہ سے اٹھایا؟ فوج نے اٹھایا؟ فوج نے تمہیں کہاں رکھا؟ کہاں تھے آج کے دن تک؟ کون کون لوگ تم سے ملتے رہے؟ میرے ساتھ چلو، میں کیمرہ لے کے تمہارے ساتھ چلتا ہوں، مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں پہ وہ ہے۔ اگر میں یہ نہیں کر سکوں گا تو نہیں کروں گا، بالکل صحیح بات ہے، لیکن ایک بطور صحافی میرا فرض ہے کہ میں جتنا سچ نکلوا سکتا ہوں میں اس کو اس طرح سے کنڈکٹ کروں، اس کے انٹرویو کو یا اس سٹوری کو، اس خبر کو اس طریقے سے کروں کہ میرے پڑھنے والوں کو یا میرے دیکھنے والوں کو سچ عیاں ہو، پتہ لگے کہ اس ملک کو دیمک کی طرح
کون چاٹ رہا ہے؟ اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کون کر رہا ہے؟ میرے پاکستانیوں پہ ظلم کون کر رہا ہے؟ میرے پاکستانیوں کو اغوا کون کرتا ہے؟ پاکستانیوں کا بدترین دشمن کون ہے؟ پاکستان توڑنے والے ہاتھ کون سے تھے؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پاکستان توڑنے سے پہلے ان رائٹنگ سپر پاورز کو بتایا کہ ہم فلاں دن تک پاکستان توڑ دیں گے؟ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نے اپنی قوم کو، اپنی نسل کو بتانی ہیں۔ اسی طرح کے کرداروں کے ذریعے، چاہے وہ عثمان ڈار ہوں، ان سے یہ والی باتیں کی جانی تھی، ان سے یہ والی چیزیں پوچھی جانی تھی۔ ہمیں کیا پتا کہ عادل عباسی نے یہ باتیں پوچھی ہیں یا نہیں پوچھی، ہو سکتا ہے انہوں نے پوچھی ہوں، تو کس طریقے سے ہم کسی اوپر چڑھائی جی وہ تو ٹاؤٹ ہے، جو خود ٹاؤٹ ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے مقاصد کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ یہ ختم ہو جائے، وہ اس کو ختم کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں، جس کو آگے لانا چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ، اس کے ٹاؤٹ بن جاتے ہیں۔ ہر طرح وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں جو خود اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک رول پلے کر رہے ہیں کہ جی وہ عادل شاہ زیب جو ہیں وہ ٹاؤٹ ہیں، وہ یہ ہیں، وہ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں، میں نے آج تک ان کے پروگرام میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی۔ بہترین پروگرام کنڈکٹ کرتے ہیں، بہترین کوسچنز، لائن آف کوسچنز ہوتی ہے، دیانتدار لوگوں میں سے ہیں۔ یہ میں اس لیے کہنا ضروری میں نے سمجھا کہ کوئی بھی شریف آدمی کو، اچھا بندہ کو اچھا کام کر رہا ہے، اس کو سارے اس مرغوبے میں ملا دیتے ہیں۔ وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کام ہی نہیں کرتے، جو پڑھتے ہی نہیں، جن کو صرف اسکرین کے سامنے آنے کا شوق ہے۔ میں سمجھتا ہوں عادل ان لوگوں میں سے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو کام کرتے ہیں، جو اپنے کام کو سمجھتے ہیں، جو پروفیشن کو سمجھتے ہیں۔ بالکل انہوں نے بہت سی ایسی سٹوریز کی جن پہ مجھے لگا یہ فیکٹ صحیح نہیں ہے، یہ ان کا پوائنٹ آف ویو صحیح نہیں ہے۔ میرا بھی حق ہے، جس طرح ان کا حق ہے بولنا، میرا بھی ہے، آپ سب لوگوں کا بھی حق ہے، آپ بھی بالکل لکھیں، لکھ کے بات کریں، بجائے گالی کے بات کرنے کے، بجائے الزام لگا کے بات کرنے کے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو میں اس بات کے اوپر یہ والی چیز آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا، اور یہ نقطہ نظر میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے اندر یقینی طور پہ اس کا ہونا بہت ضروری ہے کہ بات کرنے کو، گفتگو کو، کہ عمل کو روکنے والے جو لوگ ہیں، یہ ان کا دماغ مر چکا ہوتا ہے، اور یہ فاسد لوگ ہوتے ہیں، ان کو طلب کیا جانا ہوتا ہے معاشروں کے اندر سے، ان کو نہیں رکھا جاتا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ چیز ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ بات ہمیشہ ہوتی ہے، طریقے سے ہوتی ہے، اصول کے مطابق ہوتی ہے۔ تو عادل شاہ زیب صاحب جو ہیں، انہوں نے یقیناً جو انٹرویو کیا ہوگا، ان کی ایڈیٹوریل مینجمنٹ کا فیصلہ بھی سر آنکھوں پہ، انہوں نے سمجھا ہوگا کہ صحافتی طور پہ وہی بات جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے حالات میں رہنے والے بندے کا انٹرویو چلانے سے شاید کوئی کنسپریسی تھیوریز جنم لیں، وہ بات ان کی صحیح ہے، لیکن انٹرویو بالکل ہونا چاہیے، ایک ایک سوال پوچھا جانا چاہیے اس بندے کو کٹہرے میں، چاہے وہ جتنی بھی مشکل سے گزر کے آیا ہو۔ بالکل اس میں وکٹم بلیمنگ والی کوئی بات نہیں۔ یہ سیاستدان لوگ ہیں، سیاستدان اس طرح کی مشکلات سے گزرتے ہیں، ان سے بالکل یہ بات اوپنلی بٹھا کے ایک ایک چیز جب کی جائے گی، صحافیانہ طریقے سے سوال پوچھے جائیں گے، اگر وہ بہت ہی زبردست خوف، پریشر اور بلیک میلنگ کا شکار بھی ہیں، تب بھی وہ کچھ ایسے جواب دے دیں گے کہ سمجھنے والوں کو سمجھ بھی آ جائے گی اور عوام تک سچ بھی پہنچ جائے گا۔ میں یہ آپ کے سامنے چیزیں رکھنا چاہتا تھا کہ اس طریقے سے انٹرویوز کے خلاف کرنا، صحافیوں کے خلاف کیمپین چلانا، یہ لوگ پاکستان کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، ایک زندہ معاشرے کے لیے، ایک زندہ گلوبل معاشرے کے لیے بہت خطرناک ہیں۔ گفتگو پہ یقین رکھیے، بات پہ یقین رکھیے، سچی صحافت پہ، سچ پہ یقین رکھیے، اور جھوٹ سے بچیے۔ بہت شکریہ، آپ سے بہت جلد ملاقات ہوتی ہے۔